اس میں آج ہم جانیں گے کہ کیا انسان خدا کا محتاج ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، یا زندگی سے موت تک کا سفر وہ اپنی مرضی سے طے کر سکتا ہے، اور قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے، ہم اس بارے میں بھی جانیں گے۔ جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آیت سورہ الاعراف کی ہے اور آیت نمبر 158 ہے۔ دیکھتے ہیں قرآن ہمارے ٹاپک کے متعلق ہمیں کیا معلومات فراہم کرتا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، میں تم سب کی طرف اس اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہوں جس کی بادشاہی تمام آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ اور اس کے نبی پر جو کہ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے احکام پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان کی اتباع کرو تاکہ تم راہ پر آ جاؤ۔ تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ خدا ہی یعنی اللہ ہی ہمیں زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو جی بڑھتے ہیں دوسری آیت کے جانب۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ خدا کا ہماری زندگیوں میں کس حد تک عمل دخل ہے۔ آپ کہہ دیجئے اے اللہ، اے تمام جہان کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہی دے دے، جس سے چاہے سلطنت چھین لے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے۔ تیری ہاتھ میں ہی سب بھلائیاں ہیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ پاک یا ہمارا خدا، ہمارا رب ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ بادشاہیاں دینا، سلطنتیں چھیننا اسی کے ہاتھ میں ہے، عزت دینا اور ذلت دینا بھی اسی کے ہی ہاتھ میں ہے۔ ایک اور اہم آیت آپ کے خدمت میں حاضر ہے جس میں ہم دیکھیں گے کہ خدا کا کردار ہماری زندگیوں میں کتنا اثر انداز ہے۔ یہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 178 ہے۔ جس کو اللہ ہدایت کرتا ہے سو ہدایت پانے والا وہی ہوتا ہے، اور جس کو وہ گمراہ کر دے سو ایسے ہی لوگ خسارے میں پڑنے والے ہیں۔ یعنی کہ اللہ اپنی مرضی سے ہی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے اور اپنی ہی مرضی سے لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اس میں آپ کا کوئی زور زبردستی نہیں چل سکتی۔ اللہ نے جو آپ کے لیے فیصلہ کر دیا سو کر دیا۔ آخری آیت آپ کی پیش خدمت ہے۔ یہ سورہ آل اعراف کی ہی آیت نمبر 89 ہے۔ آیت کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہم تو اللہ تعالیٰ پر بڑی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر تمہارے دین میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی اور ہم سے ممکن نہیں کہ تمہارے مذہب میں پھر آ جائیں، لیکن ہاں یہ کہ اللہ ہی نے جو ہمارا مالک ہے، مقدر کیا ہے، ہمارے رب کا علم ہر چیز سے محیط ہے، یعنی سب سے بڑھ کر ہے۔ ہم اللہ پر ہی بھروسہ رکھتے ہیں اور ہمارے پروردگار ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق اور موافق فیصلہ کریں گے، یعنی اچھا فیصلہ کر دیں گے، اور سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے، اور تو سب سے اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ خدا کو کہا جا رہا ہے کہ تو زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں مقدر کی بات کی جا رہی ہے کہ ہمارا خدا ہی ہے جس کو مقدر کا بھی علم ہے اور وہ مقدر کرنے والا ہے چیزوں کو، یعنی کہ مقدر میں جو کیا چیزیں موجود ہیں وہ سب ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ مقدر کے فیصلے بھی ہمارے بس میں نہیں ہیں۔ ہمارے مقدر میں کیا ہے کیا نہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اس کا علم صرف خدا کو ہے، اور اس کا فیصلہ کرنے والا بھی وہی بہترین ہے۔ جیسے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ قرآن کے مطابق نہ ہی تو ہمارا اختیار ہمارے پیدا ہونے میں ہے اور نہ ہی تو مرنے میں ہے۔ ہمیں عزت بھی وہی دیتا ہے، ہمیں ذلیل بھی وہی کرواتا ہے، ہمیں ہدایت بھی وہی دیتا ہے، یا اس کی مرضی ہو تو وہ نہیں دیتا، ہمارے مقدر بھی وہی لکھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کے بعد جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو یہ بھی اسی کی ساری مرضی کے مطابق ہم نے جو زندگی گزاری ہے، پھر اسی کی مرضی کے مطابق ہم سزا بھگتنے کے حقدار بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر زندگی اور موت خدا کے ہی ہاتھ میں ہے تو پھر کوئی خودکشی کیسے کر سکتا ہے؟ کیا یہ خدا کی ہی مرضی ہے کہ کوئی خودکشی کر کے اپنی جان لے لے؟ اور اگر یہ خدا کی ہی مرضی ہے اور اسی پہ اس نے خودکشی کر لی، اپنی جان لے لی، تو پھر اس کو گناہ کیسا، اس پہ عذاب کیسا، اس پہ عذاب کیسا ہو سکتا ہے؟ یہ جب مرضی ہی خدا کی ہے، اس نے طریقہ ہی اس کے لیے یہی مقرر کیا، اس نے یہی اس کے لیے سوچا تھا، تو یہ خدا کے علاوہ یہ کس کی مرضی ہو سکتی ہے؟ ذلت اور عزت اسی کے ہاتھ میں ہے تو وہ سب کو برابر کیوں نہیں دے دیتا؟
کیونکہ ہر وقت آپ کو عزت بھی راست نہیں آتی، کبھی کبھی ذلیل ہونا بھی اچھا لگتا ہے، تو بھائی ایکویلٹی کر دیتے کہ کبھی ذلیل ہو جاؤ کبھی عزت پا لو، لیکن ایکول گراؤنڈز پہ، یہ نہیں کہ ایک کو عزت ملی ہوئی ہے تو وہ دوسروں کو ذلیل کر کر آدھا کیے جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر ہماری قسمتوں کے فیصلے اس نے پہلے ہی کر رکھے ہیں اور اس کی مرضی سے ہی ہونے ہیں، تو پھر ہمیں کس بات کی سزا اور جزا کے احکامات جاری کیے جاتے ہیں ہمارے لیے؟ کیا خدا کو علم نہیں تھا کہ ایسے سوال کرنے والے لوگ بھی آئیں گے؟ کیا خدا کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ساری باتیں جو اس نے خود بیان کی ہیں یہ اس کے لیے سوال بن کر کھڑے ہو جائیں گی؟ خدا نے ایسا نظام ہی کیوں بنایا ہے جس میں ہم ہر چیز اس کی مرضی سے ہی کرتے ہیں، اور اسی کی مرضی کے مطابق کیے گئے سارے اچھائیوں اور برائیوں کے بعد ہم جنت یا جہنم کے حقدار کہلائے جاتے ہیں، وہ بھی اسی کی مرضی سے؟ مطلب اگر اس نے چاہا ایک انسان کے لیے کہ یہ صرف نیکیاں کرے گا، یہ اچھے اعمال کرے گا، اس کی کسی ایک اچھائی کی وجہ سے میں اس کو بخش دوں گا، تو وہ اچھا ہو گیا، بخشا گیا، اس کو جنت مل گئی۔ لیکن ایک ایسا انسان جس کی اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی فری ول نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں اس طرح کا دیا گیا، اور اس کو اپنی مرضی سے ہی غلط کاموں میں لگا رہا ہے، برائیوں کی طرف لگا رہا ہے، گناہوں میں لگا رہا ہے، اور اس کو آخرت میں سزا کے طور پہ جہنم میں بھیجا جا رہا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ خدائی انصاف نہیں معلوم ہوتا، یہ انسانوں کی کم عقلی کی نشاندہی کرتی ہیں یہ باتیں۔ ہم آتے ہیں اگر کن فیکن کی طرف، تو جی ہر چیز وہ کن کہتا ہے اور ہو جاتا ہے، تو اس میں ہماری ولنگنس کہاں ہے؟ ہمیں کہاں کہا گیا ہے کہ تمہیں فری ول دی گئی ہے؟ کہاں دی گئی ہے ہمیں فری ول؟ کس چیز کے لیے دی گئی ہے؟ ہم تو پیدا بھی اپنی مرضی سے نہیں ہو سکتے، ہم تو مر بھی اپنی مرضی سے نہیں سکتے، مطلب ہمارے ایگزامز میں نمبر کم آ جائیں تو بھی ہمارا مقدر، وہ بھی اللہ کی مرضی۔ ہمارے پیپرز اچھے نہ ہوں کیونکہ ہم نے تیاری نہیں کی، نہیں، تیاری کا معاملہ نہیں ہے، ہمارا دل نہیں کیا تیاری کرنے کا، تو وہ اللہ کی مرضی تھی۔ معاملہ سٹارٹ تو وہیں سے ہی ہوتا ہے۔ کسی مرد نے کسی بچی کا یا کسی بچے کا ریپ کر دیا، اللہ کی مرضی۔ کسی دن میاں نے بیوی کو پیٹ دیا تو وہ اللہ کی مرضی، لیکن کسی دن بیوی نے میاں کو پیٹ دیا تو وہ باغی۔ ہمیں خدا کی اسکیم کو سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ سارا ڈھونگ، یہ ساری اسکیم بے نظیر انکم سپورٹ کی میسیجز کی طرح ہے، جو آتا تو سبھی کو ہے لیکن ملتا کسی کو نہیں ہے۔ اس جعلی اسکیم کو جاننے کے بعد امید ہے مجھے کہ آپ کا کچھ دماغ کھلا ہوگا، اور اگر آپ کا تھوڑا بہت دماغ کھل گیا ہے تو اپنی یہ مذہبی زنجیریں توڑ دیں، اپنے آپ کو آزاد کر لیں، کیونکہ جب آپ یہ بیڑیاں توڑ لیں گے، آزاد ہو جائیں گے، بالکل انہی پرندوں کی مانند اپنے پر پھیلا کے اپنی زندگی گزارنے کے لیے اپنی اونچی اڑان بھریں گے، تو تب آپ کو معلوم ہوگا کہ اسکائی از دا لمٹ۔ دنیا کی یہ فانی باتیں ہیں، دنیا فانی ہے، دنیا نے ختم ہو جانا ہے، آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے، یہ سب کچھ بکواس ہے، اس چیز کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ان چیزوں میں باؤنڈ نہ کریں، اپنی آنکھیں کھولیں، دماغ کھولیں، اپنی ہتھ کڑیاں کھولیں، اپنی زنجیریں کھولیں اور اڑ جائیں، آزاد ہو جائیں اور اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ میں اپنی ویڈیو کا اختتام جان ایلیا صاحب کے ایک شعر سے کرنا چاہوں گی۔ نہیں دینا میں نے حساب، کیا مجھے پوچھ کر بنایا گیا تھا؟ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں آپ لوگوں کے ڈھیر سارے پیار کا، بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ مجھے اجازت دیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، بائے بائے۔